میرے پاکستانیوں، عمران خان کا جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے کہ آزادی یا موت، آزادی یا موت۔ تو اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ جو تازہ سروے کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب سب سے نیچے ہے پورے پاکستان میں۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ صرف پنجاب کا نہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں مرکز پر، جو جعلی طریقے سے آئے ہیں، جو ہماری جعلی وزراء اور جعلی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں مشورے دے رہے ہیں۔ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، 5300 ارب روپے کا مطلب 5,30,000 کروڑ روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ باتیں ہوتی ہیں خیبر پختونخوا میں گورننس کی، لیکن 5300 ارب روپے پر کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ڈومیسٹک قرضہ ہے، جو انٹرنیشنل قرضہ ہے، وہ 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ آپ کے جی ڈی پی کا تقریباً 72% بنتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی 112 روپے ہے، اس میں 80 روپے آپ نے قرض میں دینے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے، اور ایک ہفتے پہلے یہ پھر گئے ہیں اور 1.2 بلین ڈالر انہوں نے پھر قرضہ لے لیا ہے۔ ہمیں مشورے دینے والے 80,000 روپے کے ہمیں مقروض کر چکے ہیں۔ ہمیں مشورے دینے والے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، ہمارے فورن ریزرو جو 20 ارب روپے پر ہیں، وہ بھی لون لے کر، اور جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے، اور کچھ جو تقریباً 60 سے 70% آپ کے جو ہیں یہ لون اور باہر ملکوں کے جو ہے قرضے ہیں۔ جو باقی ہمارے فورن ریزرو ہیں وہ ریمٹنسز سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا گیا ہے، جس کا ریٹ اوپر نہیں جا رہا، یہ 2018 سے پہلے جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ مائنز لگا رہے ہیں، جب یہ ڈالر کو چھوڑیں گے اپنے ریٹ پر تو یہ 300 350 روپے سے اوپر چلا جائے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آتا ہوں میں، کیونکہ تمام ادارے، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی یہ جعلی حکومت صرف اور صرف عمران خان کو چکانے میں لگی ہوئی ہے۔ تمام ادارے اور یہ جعلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف کے لیے، عدالتوں کے جج ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم جاتے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو جعلی مقدمات میں ناحق قید کیا ہوا ہے۔ کس لیے؟
صرف اور صرف عمران خان کو دبانے کے لیے. میرے پاکستانیوں، جن سے ہمیں انصاف کی توقع تھی وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے. جو ہمارے محافظ تھے وہ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے ہماری مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی وہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، آپ لوگ ڈی چوک کر رہے ہیں. کچھ ٹاؤٹس جو رات کو میڈیا پر بیٹھتے ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ گولیاں چلائی جائے گی، گولیاں ماری جائے گی. ڈرتے ہو؟ ڈرتے ہو؟ میرے پاکستانیوں، عمران خان کا جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے کہ آزادی یا موت، آزادی یا موت. تو اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری چاہے وہ مذاکرات کی ہو یا احتجاج کی ہو، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہے. لیکن میں نے بذات خود ان سے ملاقات کی ہے اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تو انشاءاللہ جب بھی ان کی طرف سے کال آئے گی آپ سب نے تیار رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے مل کر حقیقی آزادی ان سے چھین کے لینی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. کوارٹ کے غیور عوام، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل ہی پر جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. جسے خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. میرے عزیز کوارٹ کے غیور عوام، آپ کے سامنے ہمارے ایک دوست نے کوارٹ کے لیے سپاسنامہ پیش کیا. پورا سپاسنامہ آلریڈی میں پڑھ چکا ہوں اور ان سے کمٹ پک کر چکا ہوں کافی چیزیں، لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. جس میں شہریار بھائی نے گرلز کیڈٹ کالج کا کہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا پریپوزل آلریڈی میں نے ان کو بول دیا ہے کہ مجھے بھیجیں. وہ انشاءاللہ تعالی صبح یہ حکومت کرے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو ہمارا گرلز کیمپس ہے کوارٹ یونیورسٹی کا، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کام تیز کر دیا جائے گا انشاءاللہ. 1000 بیڈز کا جو ہاسپٹل ہے وہ آلریڈی تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی کوارٹ میں وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. وہ سارے تو میں نے دیکھ لیے ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. جو ضلع کوہاٹ میں بلیک ٹاپنگ کے لیے سڑک ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. بہرحال میں نے داؤد شیر دے خواہ. اچھا، واٹر سپلائی اسکیم لاچی، خدر خیل، گلشا خیل،
اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کام تیز ہو جائے گا. اس کے علاوہ سب سے اہم ایشو جو ہے وہ یہاں پر پینے کا صاف پانی کا ایشو ہے. تو وہ انشاءاللہ اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ حکومت خیبر پختونخوا کرے گی اور ہم اپنی عوام کو صاف پانی مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالی پینے کے لیے. یہ باقی پاس نامہ یہ آلریڈی میں کمٹ کر چکا ہوں. چونکہ ایک ٹائم کم ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کی ویژن کے مطابق آپ کے لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی، زیرو ٹالرنس فار کرپشن اور عمران خان کے ویژن کے مطابق انسانوں پر انویسٹمنٹ، یہ ہمارا جو ہے پرائم مقصد ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے جو آپ لوگوں کا بھی پتا ہے کہ 16,000 بھرتیاں ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں خیبر پختونخوا میں تمام میڈیا چینل کو، پورے پاکستان میں میڈیا چینل کو، کہ وہ آئے اور ان 16,000 میں ایک نوکری بھی مجھے بتائے کہ یہ سفارش ہوئی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ ہم 983 جیل وارڈرز، 3100 لیکچررز، 1800 پولیس کانسٹیبلز، 640 CTD پولیس، یہ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے آئیں گی اور ان کو بھی جو ہے ہم بھرتی کریں گے. یہ تمام ٹیسٹ چاہے وہ آٹونومس باڈیز میں ہو یا چاہے حکومتی ڈپارٹمنٹس میں ہو، سب میں تمام ٹیسٹ ایٹا کے تھرو ہوں گے اور اس میں جو ہے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کا خاص خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بندے کو بھی جو ہے وہ سفارش پر نوکری نہیں ملے گی انشاءاللہ. دوسرا جو زیرو ٹالرنس فار کرپشن ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ بھی چیلنج دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہ کرپشن کے ثبوت لائیں، چاہے کسی بھی کے خلاف ہو. انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا ان کے خلاف کارروائی کرے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم گڈ گورننس کے لیے ہمارے ڈی سی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں، جو ڈویژنل انتظامیہ ہیں اور صوبے کی لیول پر جو انتظامیہ ہیں، ان کو ہم نے بولا ہوا کہ آپ سب نے اوپن ڈور پالیسی رکھنی ہے تاکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام میں سے ایک بھی بندہ آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جائے. اس کو سننا آپ سب پر فرض ہے اور اس کا مسئلہ حل کرنا آپ سب پر فرض ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام چیزیں ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن پرسوں میں سن رہا تھا کہ ایک مینڈیٹ چور جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، جو جعلی طریقے سے، غلط طریقے سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، جو کا کے اوپر کی کے اوپر کے لکھتی ہے، وہ مجھے مشورے دے رہی ہے. اللہ کا میری توبہ، مطلب کا کے اب میں سنوں گا. جس کا لیڈر عمران خان ہے وہ پاکستان کا قبول ترین، مقبول ترین لیڈر ہے اور اس نے ہماری تربیت کی ہے، تو ہم کس کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ یہاں پر پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی، یہاں پر راج صرف عمران خان کا ہوگا اور عوامی راج ہی عمران خان کا راج ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی.